نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے کہ 18 ذی الحج مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کی پہچان پیدا کرے، صحابہ کرام کے تعارف سے واقف ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام دین اسلام میں بنیادی ستون کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑی سی اگر توجہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کلمے کے بارے میں ہمیں علم کیسے ہوا کہ یہ کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، تو ہمیں ایک بات معلوم ہوگی کہ یہ کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا، سیکھا اور ساری امت تک پہنچایا۔ اسی طرح اگر ہم نماز لے لیں تو نماز ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ احادیث کی کتاب میں دیکھیں گے، بلکہ فضائل اعمال کو ہی دیکھ لیں، اردو میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ جس سے پہلے صحابی کا تذکرہ نہ ہو، تو پورا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے اور امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جس طرح کلمہ اہمیت کا حامل ہے، نماز اہمیت کے حامل ہے، حج زکوٰۃ روزہ اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح اس پورے دین کو اس امت تک پہنچانے والی شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی عزت، عظمت، ناموس، تقدس اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تعارف، ان کے فضائل، مناقب میں اللہ رب العزت نے 1200 آیات نازل فرمائی۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک دین منتقل ہونے کا ذریعہ جبریل امین ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی 6 صفات کا تذکرہ کیا، مختلف مقامات، اور چند آیات، کیوں؟ وہ واسطہ بہت مضبوط تھا۔ ایک تو جبریل امین فرشتہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، طاقت والے ہیں، زوراور ہیں، اللہ نے ان کو جسامت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، سرعت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل بنائے۔ تو انہوں نے اللہ سے دین لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات میں اگر مشکل سے گنتی کی جائے تو 20 آیات ہوں گی، یہ اس سے بھی کم ہوں گی۔ اس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی تعدیل بیان فرمائی،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت تک دین پہنچانے کے لیے اللہ نے جن اشخاص کا چناؤ کیا، جن ذوات قدسیہ کا چناؤ کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور انسان ہونے کے ناطے کمزور تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کو قرآن مجید میں پھیلا کر 1200 آیات نازل فرمائی، تاکہ اگر صحابہ کرام کے فضائل، مناقب اور ناموس اس کی حفاظت رہے گی تو سارا دین محفوظ رہے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہو گئی، ان کی ناموس پر حملہ ہوا اور انہیں امت نے اعتقاد کے ساتھ اگر قبول نہیں کیا تو امت کبھی بھی کلمہ قبول نہیں کرے گی، امت کبھی بھی قرآن مجید کو قبول نہیں کرے گی، امت کبھی بھی نماز کو قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بلکہ دین کا ہر شعبہ نبی سے سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور ساری امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ آج اگر مجمع میں چلے جائیں، معاشرے میں چلے جائیں، بظاہر آپ کو دیکھنے میں یہ نظر آئے گا کہ یہ بڑا تعلیم یافتہ نوجوان ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں، تو بڑی عجیب بات یہ ہے، آپ کے سامنے بھی سوشل میڈیا پر ہوگی، کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں۔ میں نے تو آج یہاں تک ایک کلپ دیکھا کہ 3 نوجوان لڑکے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے، مسلمان ہیں، ان سے اینکر پوچھ رہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ انہیں نہیں آتا۔ اینکر ان سے کہہ رہے کہ آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ سنائیے۔ وہ تینوں نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کلمہ سنانے کی جسارت نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق مدارس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق علماء کے ساتھ ہے، اور کم از کم درجے میں ہمارا تعلق دعوت و تبلیغ کے نام سے جو آواز لگ رہی ہے، ان نوجوانوں، ان لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوتے تو ہمارا حال بھی اس سے دیگر نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بالخصوص خلفائے راشدین کے حالات ہمارے ہر نوجوان کے علم میں ہونے چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والی امت سے کہ میرے بعد آنے والے لوگ جو ہے وہ کس پر عمل کریں گے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اب خلفاء راشدین کی سنت کا علم کب ہوگا؟ جب ہمیں ان کے حالات سے واقفیت ہو۔ تو 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جی کا نام عبد المطلب ہے، آپ کے بیٹے کا نام، عبد المطلب کے بیٹے کا نام عبداللہ، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں، اور عبد المطلب کی بیٹی ہیں، ان کا نام ام بیضہ، ام الحکیم ام بیضہ، اور اسی ام بیضہ کی بیٹی کا نام ہے عروہ، اور اس عروہ کے بیٹے کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ام بیضہ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، اور 5ویں پشت میں عبد مناف پر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد ایک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو ابتدائی میں مسلمان ہوئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے،
اور مسلمان ہونے کے بعد آپ نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی. آپ کے چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر مارتے کہ دین اسلام چھوڑ دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندان کے آدمی، اموی خاندان کے سردار لوگ تھے، اور اموی خاندان نے اگر قریش کو قبول نہیں کیا تو اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ سردار تھے اور حکمران طبقے کے لوگ تھے، اور مکہ مکرمہ میں قریش کا ہم پلہ صرف بنو امیہ تھے. اس لیے اموی خاندان نے جلدی سے دعوت کو قبول نہیں کیا کہ ان کی سرداری چلی جائے گی. لیکن جو مسلمان ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح بیسیوں صحابہ کرام ہیں جو بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اگر بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بعض دفعہ اہل حق علماء ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں، جس سے سوشل میڈیا سے متاثر، سیکولر طبقے سے متاثر، باطل فرقے سے متاثر لوگ بعض دفعہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل حضرت علی سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم تقابل نہیں کرتے. اہل حق جو مراتب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کرتا ہے، ان مراتب کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اہل حق اس کا راستہ روکیں گے. نبی کی بیٹی اگر کسی کے گھر میں ہو، اگر یہ فضیلت کا باب ہے اور یقیناً ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دھرتی میں وہ واحد شخص ہیں، پوری کائنات میں وہ واحد شخص ہیں کہ جن کے گھر میں ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ ان نبیوں کی دو بیٹیاں کسی ایک گھر میں ہیں، نہ ان امتیوں میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے کہ کسی امتی کے گھر میں کسی ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں پائی جاتی. ساری کائنات میں یہ واحد مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں. اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں تھیں تو اسی پر آپ کا لقب ذو النورین پڑا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین اسلام کی خاطر ہجرت. دو ہجرتیں صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، ایک ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مکہ کی طرف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت اپنی خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور وہاں جانے کے بعد کافی وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع نہیں ملی کہ حضرت عثمان کا کیا حال ہے اور آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے. آپ بڑے پریشان رہتے. ایک دن ایک خاتون حبشہ سے آئی اور اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی اور تسلی دی کہ آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی خوشحال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان، کہ بے شک عثمان اس امت کا وہ پہلا شخص ہے، من ہاجر، جس نے ہجرت کی دین اسلام کی خاطر اپنے اہل کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ.
پہلے شخص ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دین اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے فضائل اور مناقب پر اور نظر ڈالی جائے تو دنیا کے اعتبار سے تو بہت فضائل ہیں، آخرت کے اعتبار سے ایک روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک قریبی دوست ہوتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا ایک قریبی دوست ہوتا ہے، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، اور جنت میں میرا وہ قریبی دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے قریبی دوست۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے عمرہ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر رائے دی کہ اللہ کے نبی بس ارادہ کر لیں، اور خواب ہے، نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ہی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نیند میں خواب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوا۔ اب صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ اب جب عمرے کے لیے جانے لگے 1400 صحابہ کرام ساتھ، کفار مکہ کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ محمد 1400 دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً ناکہ بندی کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر راستہ روکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک سفیر بنا کر بھیجنا چاہ رہے تھے کہ مکہ والوں سے جا کر کہہ دیں کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کس کو سفیر بنائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ سفارت کریں، آپ سفیر بن کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی مکہ والوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ کتنی سخت دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مذاکرات ہونے ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ البتہ میرے ذہن میں ایک شخص ایسا ہے آپ کے ساتھیوں میں کہ جس طرح مسلمان اس کا احترام کرتے ہیں مکہ والے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ حضرت عثمان ہے کہ مسلمان بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور کفار مکہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام کا سفیر بنا کر، اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ اب جب وہ مکہ چلے گئے، ادھر صحابہ کرام آپس میں کہنے ابھی عثمان تو طواف کر رہے ہوں، حضرت عثمان کے کتنے مزے ہیں، وہ ابھی طواف کر رہے ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں یاد رکھنا عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے۔ ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے، کفار مکہ کہہ رہے ہیں اے عثمان آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے محبوب پیغمبر کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کروں۔ جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ٹخنوں سے اوپر ہے۔ ان کے چچا زاد کہنے لگے عثمان
آپ کے تو علم میں ہے مکہ والے اس کا احترام کرتے ہیں، جس کی شلوار ازار ٹخنوں سے جتنی زیادہ لٹکی ہوئی ہو اس کا احترام کرتے ہیں، آپ اپنی ازار نیچے کر دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر مذاکرات کرنا ہے تو اسی طرح کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج یہ مسئلہ اتنا مشکل ہو چکا ہے، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، پینٹ پتلون کا ٹخنوں سے اوپر ہونا، یہ اتنا مشکل مسئلہ ہو چکا ہے کہ اب لوگ اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو ٹخنا ایزار کے نیچے چھپے گا، جس ٹخنے پر ایزار شلوار پجامہ لٹکے گا، فرمایا کہ وہ ٹخنا جہنم میں جلے گا۔ اللہ کرے کہ بھئی سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ سمجھ آنا ذرا مشکل ہو گئی، تو دعا کرنی چاہیے بھئی، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے ٹخنے ننگا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طنز نہیں کرنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر ہو گئی اور افواہ اڑی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ اڑنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو جیسے ہی پتہ چلا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جس درخت کے نیچے بیٹھے وہ کانٹے دار ببول کا درخت تھا، کانٹے دار درخت، اس کے نیچے بیٹھے اور 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اور بیعت کس بات پر لی بھائی؟ کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر اب یہاں سے نہیں جائیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ایک صحابی رسول حضرت عثمان، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شہادت کی خبر اڑی اور اس پر ایک نبی اور 1400 صحابہ کرام باہم بیعت کر رہے ہیں کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں۔ ایک صحابی رسول کتنا قیمتی ہے! اللہ کے محبوب پیغمبر اور 1400 صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ بتلا دیا کہ ایک صحابی رسول کی جان اتنی قیمتی ہے کہ نبی شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت، 1400 صحابہ کرام کی جماعت شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک صحابی رسول کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری امت کو سبق سکھا دیا۔ ادھر ان کا جذبہ یہ ہے، ادھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور نازل کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ۔ اب یہاں سے اگر تھوڑی سی عربی گرامر اگر جاننے والا وہ بخوبی واقف ہوگا کہ الفاظ اللہ نے کون سے استعمال فرمائے۔ دیکھیں بھائی، لام تاکید کے لیے آتا ہے، عربی گرامر میں لام تاکید کے لیے آتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو قد کا لفظ ہے، قد، قاف دال زبر قد، اور اس کے بعد آگے لفظ ہے رضیہ، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں ماضی، اور انگلش گرامر میں اس کو کہتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ متحقق بات جو ہوتی ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ متحقق بات ہوتی ہے۔ حالیہ اور استقبال آنے والے صیغہ، آنے والی بات، یہ ذرا جب تک ثابت نہیں ہو اس وقت تک اس پر یقین نہیں ہوتا، لیکن ماضی کے لفظ کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ یقینی کوئی بات بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کو گزشتہ زمانے کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نکاح میں جو ایجاب اور قبول کے الفاظ ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میں نے قبول کیا ماضی کا صیغہ استعمال کریں، یعنی یہ بندھن اتنا مضبوط ہے کہ میں قبول کر چکا، میں قبول کروں گا، نکاح نہیں ہوگا۔ میں قبول کرتا ہوں، نکاح نہیں ہوگا۔ میں نے قبول کیا، کر چکا، پچھلے زمانے کے ساتھ اس لفظ کو تعبیر کیا جا رہا ہے تاکہ بات متحقق ہو جائے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے لقد، لام تاکید کے لیے، اور یہ قد جب ماضی پر داخل ہو جائے تو اس وقت یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے،
اور کسی بھی بات کو متحقق بات کو بیان ماضی کے صیغے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو 3 تاکیدیں لگا کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ راضی ہو چکا عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر جانے سے منع کر دیا، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں۔ یہ جذبہ اتنا قیمتی تھا، ایک صحابی رسول کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے یہ جو جذبہ صحابہ کرام میں پیدا ہوا یہ اتنا قیمتی تھا، اللہ نے قرآن اتار دیا اور قیامت کی صبح تک ان کے جذبے کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ صحابہ کرام کے دفاع اور عزت اور ناموس کے لیے ہر وقت پہرے دار رہتے ہیں، اپنی جانیں لوٹاتے ہیں اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی بات ہر لمحے کرتے ہیں، چاہے انہیں ہتھکڑیاں لگ جائیں، چاہے وہ جیلوں میں چلے جائیں، چاہے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ قبروں کی پاتال میں اتر جائیں، شہادت کے درجے پر فائز ہو جائیں، ایک لمحے سے ان سے جدا ہو جائے، وہ پھر بھی ٹلتے نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہیں جذباتی ہونے کا طعنہ دینا، انہیں شدت پسند ہونے کا طعنہ دینا، یہ قرآن و سنت کی انتہائی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی جان اتنی قیمتی ہے کہ نبی بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور 1400 صحابہ کرام بھی قربان ہونے کے لیے۔ قرآن مجید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام بیان فرمایا۔ ایک شخص کا جنازہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جیسے ہی اسے دیکھا فرمایا کہ اس کا جنازہ دور کر دو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہا کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق انتقال کر گیا، ان کا بیٹا عبد الرحمن صحابی رسول ہے، انہوں نے آ کر درخواست کی اللہ کے نبی میرے باپ نے جو دین اسلام کو نقصان پہنچایا میرے علم میں کبھی بھی ان کی ہمدردی نہیں چاہتا، لیکن کیا پتا کہ اگر آپ جنازے کی نماز پڑھا لے تو شاید اما عائشہ کا وہ دشمن جس نے اما عائشہ پہ تہمت لگائی شاید اللہ اس کو معاف کر دے، آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام تو مشفق اور مہربان نبی ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نکلے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑا، اللہ کے نبی آپ کس کی جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی نہیں ہے جس نے اما عائشہ پر تہمت لگائی تھی، یہ وہی نہیں کہ ہر غزوے میں اور ہر جہاد میں اپنے منافقین کو لے کر الگ ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کو شدید تکلیف پہنچتی تھی؟ کیا یہ وہی نہیں ہے کہ جنہوں اسلام اور مسلمان صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی؟ کہ عمر آپ پیچھے ہو جائیے، اگر میرا جنازہ پڑھانے سے اگر کسی کی مغفرت ہوتی ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے عمر؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے اور آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور آپ ایک مرتبہ نہیں اگر 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے نہیں یغفر اللہ، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا جنہوں نے دین اسلام اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام واضح اور اجاگر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خلفائے راشدین کے حالات سے خود بھی واقف ہوں اور اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم اور ترغیب چلتی رہے، تاکہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری گھر کے دیگر افراد، خواتین اور مرد
وہ سارے صحابہ کرام کے حالات سے واقف. اور دعوت تبلیغ کے نام سے جو آواز چل رہی ہے اس میں مستقل طور پر ایک بات چل رہی ہے کہ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم، فضائل اعمال ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، اور فضائل اعمال میں اور کچھ نہیں تو کم از کم صحابہ اکرام، حکایات صحابہ میں سے ایک واقعہ روزانہ گھر میں تعلیم ہونا چاہیے، تاکہ صحابہ اکرام کے حالات کا علم ہو. جب ان کے حالات کا علم ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل بیرہ روی کا شکار نہیں ہوگی. ہماری نوجوان نسل اپنا آئیڈیل صحابہ کرام کو سمجھے گی. اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے بیر روما، وہ کنواں کہ جو ایک یہودی کے تھا اور وہ مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ مجھے فروخت کر دیں. اس کے دماغ میں آیا کہ بھئی میں ایسا کر لیتا ہوں کہ آدھا فروخت کر لیتا ہوں اور آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں. چنانچہ 12,000 دراہم یا اوقیہ چاندی اس مہنگے داموں اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچا. اب ترتیب یہ بنائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہو تو سارے مسلمان پانی پی لیں، بھر لیں، اور جب منافق اس یہودی کی باری ہو تو کوئی اس کے پاس نہ جائے. اب مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں اتنا پانی بھرتے کہ اگلے دن اس یہودی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس یہودی نے تنگ ہو کر اس نے دوسرا آدھا بھی حصہ بھی کیا کر دیا، بیچ دیا 8,000 دراہم. یوں 20,000 دراہم میں وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر. اسی طریقے غزوہ تبوک بڑی تنگی کا غزوہ تھا. 30,000 پیادہ صحابہ کرام تھے اور 10,000 سوار، اور گرمی شدت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے بھائی لے کے آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی کو دیکھا، فرمایا اللہ کے نبی، اس سارے لشکر کا 1/3 اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارا میں عثمان برداشت کروں. چنانچہ 1,000 لدے ہوئے اونٹ اور 70 گھوڑے اور بہت ساری اشرفیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نشاور کی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور وہ اشرفیاں یوں گود میں ہیں اور اسے یوں اچھال رہے ہیں. اور کیا ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس کا مفہوم یہ ہے کہ عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کریں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے، ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ہم خطبے میں ایک روایت سنتے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر. اور بڑی عجیب بات ایک عالم دین نے بیان فرمائی، رحم کا تعلق بڑے سے ہوتا ہے، چھوٹے سے نہیں. رحم کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ بڑے سے ہوتا ہے، بڑا رحم کرتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی میری امت میں سب سے بڑا آدمی وہ کون ہے؟ ابو بکر. اس روایت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں میں سب سے بڑا مقام بھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہونا چاہیے کہ رحم کا تعلق بڑے سے ہوتا ہے، چھوٹے سے نہیں. چھوٹے سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عزت کا ہوتا ہے، بڑے سے تعلق رحم کا ہوتا ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ،
وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ، اور میری امت میں حیا کے پیکر جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی ننگی تھی، یوں آپ کا ازار اوپر کی طرف تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ کی ازار اسی طرح اور آپ کی پنڈلی ننگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ کی پنڈلی اسی طرح ننگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی سے اپنی ازار نیچے کر دی اور پنڈلی چھپا دی۔ مجلس ختم ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے ازار نیچے کر لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس عثمان سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے۔ آج اسی 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام سے، جس پر انشاءاللہ مستقل ایک سبق ہوگا، عید غدیر کے نام سے روافض اور شیعہ ایک خوشی کا دن بناتے اور عید غدیر کے نام سے بناتے ہیں۔ یہ در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر ایک خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے عید غدیر کی ایک پخ لگائی گئی ہے، وگرنہ دین اسلام میں عیدیں تو صرف دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر۔ اب کتنے ہی نوجوان ایسے ہوں گے کہ ہم انہیں جب یہ بات سمجھائیں گے کہ عید غدیر بناتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ عید غدیر کہتے کس کو۔ اس لیے نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے، انہیں چاہیے کہ یہ جہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہو فوراً اپنے آپ کو پیش کرو، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ جتنا انشاءاللہ طلب والا علم جتنا بڑھے گا وہ عمل پر مجبور کرے گا انشاءاللہ۔ طلب والا علم جتنا بڑھے گا وہ عمل پر مجبور کرے گا۔ میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، طلب والا علم، بے طلبی والا علم نہیں کہ بس آگے بیٹھ کے بہت مجبور ہو کے سن میں، یہ نہیں۔ طلب لے کر آنا، یہ طلب لے کر جو آتا ہے اور وہ علم اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ علم انسان کو عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کے حالات واقعات جاننے، سمجھنے اور سمجھ کر سب سے اہم ترین بات عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور طلب کے ساتھ آنے کی، طلب کے ساتھ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔